الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک مساجد اللہ کے لیے خاص ہیں، پس وہاں کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ مسجد کون سی جگہ ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے کچھ بہت ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، جہاں ہم آ کے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اسے مسجد کہتے ہیں۔ لیکن مسجد کا اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ یہاں آ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اتنا ہی مطلب نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے اور کوئی شخص مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے تو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کا ثواب ایک روایت کے مطابق 25 گنا زیادہ ہے اور دوسری روایت کے مطابق 27 گنا زیادہ ہے۔ وہی نماز جو ہم پہ فرض ہے، ہم اگر گھر پہ ادا کرتے ہیں تو ہم کو ایک ثواب ملے گا، اور وہی نماز اگر اس مسجد میں آ کر کے ادا کرتے ہیں تو ہمیں 25 ثواب ملے گا یا 27 ثواب ملے گا، اتنا بڑھا کر کے ملے گا۔ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کا اتنا ثواب کیوں بڑھا دیا؟ کیا خاص بات ہے؟ وہی دعائیں، وہی صورتیں، وہی رکوع، وہی سجدے تو ہم دونوں جگہ کرتے ہیں، لیکن یہاں آنے کی صورت میں وہ 27 گنا زیادہ یا 25 گنا زیادہ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ ہم اور آپ اسلامی تعلیمات سنتے تو ہیں لیکن اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہم کو اس کا حقیقی اندازہ نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کیوں 25 گنا یا 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہم مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو یہاں آنے کی صورت میں ہماری ایک مرکزیت اور اجتماعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہاں آ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک خوشگوار ماحول بنتا ہے جس میں نیکی کرنا، نماز ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں
تو بہت ساری چیزیں نماز کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں۔ اذان کے کتنے کلمات، خطبہ کے کتنے الفاظ، ادائیگی کے کتنے انداز کہ رکوع کیسے کیا جائے گا، سجدہ کیسے کیا جائے گا، قیام کیسے کیا جائے گا، قعدہ میں کیسے بیٹھا جائے گا، ہر ایک کو اس کی باریکی نہیں معلوم ہوتی۔ لیکن یہاں جب مل جل کر کے ہم لوگ ادا کرتے ہیں اور پڑھے لکھے امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی آگاہی ہوتی ہے۔ یہاں جب ہم ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے لیے آتے اور جاتے محلے اور سماج کے بیشتر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے احوال سے آگاہی ہوتی ہے، ان کے دکھ درد سے آگاہی ہوتی ہے، ان کے خوشی اور غم سے آگاہی ہوتی ہے، اور ہم حسب ضرورت اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ایک دو فائدہ نہیں ہے یہاں آنے کا، ہمارے علماء اور مفسرین نے گن کر کے بتایا ہے، لسٹ بنائی ہے کہ یہ جو 25 گنا ثواب بتایا گیا، 25 گنا کیسے ہو جاتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، گھر پہ ہم نماز ادا کریں، اذان ضروری نہیں ہے، ہم اذان کا جواب دیتے ہیں، ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، اکیلے ہم کہیں نماز پڑھیں، نہ اذان دیتے ہیں، نہ اذان کا جواب دیتے ہیں، نہ اس کی دعا پڑھتے ہیں، اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ہم جتنے قدم چل کر کے یہاں مسجد آتے ہیں، ہر قدم پہ ہمارے گناہ جھڑتے ہیں اور ہماری نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر گھر پہ ہم ادا کریں تو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو ایسی 25 اور 27 چیزوں کی فہرست ہمارے علماء کرام نے گنائی ہے اور بتایا ہے کہ یوں یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے اور یوں اس کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی کہ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کی جائے۔ احادیث کے اندر ہے کہ اگر اذان ہو گئی اور کوئی مسجد نہیں آتا نماز کی ادائیگی کے لیے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نے اپنے اندھے ہونے کی وجہ سے اجازت چاہی کہ مجھے گھر پر نماز کی ادائیگی کی اجازت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذان کی آواز کانوں تک پہنچتی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر اجازت نہیں ہے، حاضر ہونا ہے۔ ترمذی کے ایک روایت میں ہے کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو آسودہ ہو لو۔ دنیا میں کہاں سے جنت آ گئی اور لوگ وہاں سے گزریں اور آسودہ ہو لیں؟ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ دنیا میں کہاں جنت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ مساجد جو ہیں یہ دنیا میں اللہ کی جنت ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے آسودگی کیسے حاصل کی جائے گی؟ آسودگی کا مطلب ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں بھوک لگی ہے کھا لیں خوب پیٹ بھر کے آسودہ ہو گئے، پیاس لگی ہے خوب اچھے سے پی لیں آسودہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول سے پوچھ دیا کہ اب یہ مسجدوں میں جا کر کے کیسے آسودہ ہوں گے، وہاں کھانا پینا تو ہوتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم مساجد میں جاؤ تو وہاں اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرو، تحیۃ المسجد ادا کرو، اور وہ ممکن نہیں ہے تو یہ جو 4 بڑے کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں آسودگی حاصل ہو جائے گی۔ تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سادہ سی بات ہے کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھی جائے، لیکن یہ سادہ سی بات نہیں ہے، ہمارے ایمانی زندگی کی علامت ہے۔ احادیث کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ کسی شخص کو اگر مسجد آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اور کوئی مسجد اگر آتا جاتا نہیں ہے تو پتہ نہیں وہ ایماندار ہے یا ایمان والا ہے یا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔
کسی بستی میں مسلمان رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے کہا گیا کہ اگر وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو گویا وہاں مسلمان رہتے ہیں۔ یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے۔ اور مساجد تو شاعر اللہ میں شمار ہوتا ہے، جہاں کے حاضر ہو کر کے وقت گزار کر کے انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے، اس کی ایمانی حرارت زندہ ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اگر یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں یا آ جائیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مساجد کی اہمیت کیا ہے اور مساجد میں حاضری کا اتنا ثواب کیوں بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن ہمارے جو دشمنان ہیں ان کو خوب احساس ہے کہ اگر ہمارا ایمان برباد کرنا ہے، ہماری مسلمانیت تباہ کرنی ہے، ہماری ایمانی حرارت کو مردہ کرنا ہے، تو انہیں مساجد سے کاٹ دو، مساجد سے دور کر دو۔ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ کیوں ہمارے ملک میں مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ہر مسجد کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی مندر کو توڑ کے بنایا گیا تھا۔ کیوں اسے مٹا کر کے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تاکہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو ختم کر دیا جائے، ہمارے اور آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ہمارا ایمان سلامت اور زندہ رہتا ہے یہاں حاضر رہنے سے، حاضر ہونے سے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ایک مسجد کا مسئلہ آیا، بابری مسجد کا مسئلہ، لیکن ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے۔ ایک کتاب انگریزی میں چھاپی گئی ہے، ارون شوری اور اس کے ساتھیوں نے چھاپی ہے، ہندوز ٹیمپل واٹ ہیپنس ود دیم، جس میں ہندوستان بھر کی 1800 مساجد کے حوالے سے یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ مساجد نہیں ہیں، یہ پرانے زمانے میں مندر تھے جسے مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے، اور اسے ہمیں کسی قیمت پہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دو مسجد نہیں، 1800 مسجد کی لسٹ ہے، نام پتے کے ساتھ اس کتاب کے اندر۔ اور یہ جو دعویٰ ہے، ہر دعویٰ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ریئر کوئی کیس ایسا ہوگا جس کے بارے میں ثابت کیا جا سکے کہ ہاں یہ دعویٰ صحیح ہے۔ بابری مسجد کے حوالے سے ہم اور آپ جانتے ہیں، کورٹ میں وہ ثابت نہیں کر سکے، کسی عدالت میں نہیں، نہ ضلعی عدالت میں، نہ ہائی کورٹ میں، نہ سپریم کورٹ میں، کہ یہ مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی ہے۔ لیکن پاور کے بل پہ ایک فیصلہ کیا اور کرایا گیا، اور اسی چیز کو ابھی 2 دن پہلے بنارس کی شاہی جامع مسجد کے حوالے سے دہرایا گیا ہے۔ جس طرح کی شروعات وہاں کی گئی تھی، پہلے دعویٰ کیا گیا، پھر زبردستی وہاں مورتی رکھی گئی، پھر وہاں پوجا پاٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا، پھر توڑا گیا، اور پھر ایک چیز نئی ڈیولپ کی گئی۔ وہ نئی چیز کیوں ڈیولپ کی گئی؟ وہ بھی اصلاً احساس کمتری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں مسلمان دنیا بھر کے اپنا ایک مرکز رکھتے ہیں، بیت اللہ۔ سالانہ حج کرتے ہیں اور اس سے اپنی ایمانی حرارت کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ ان کے پاس ایسا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہیں ان کے شنکر آچاریہ اور ان کے مندر اور مٹھ، لیکن وہ مختلف گروپوں کے ہیں اور مختلف جگہوں پہ بٹے ہوئے ہیں، کوئی مرکزیت نہیں ہے۔ ایک مرکزیت بخشنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کھڑینتر کیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا
کہ وہی کھیل اس وقت بنارس کی شاہی جامع مسجد کے حوالے سے کھیلا جا رہا ہے۔ ابھی دعویٰ کیا گیا، مختلف طرح سے ہرش کیا گیا، اور بلا کسی ثبوت اور پروف کے تہہ خانے میں پوجا پاٹ کی اجازت بھی دے دی گئی، اور راتوں رات وہ سلسلہ شروع بھی کر دیا گیا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو خبر نہیں ہو، ہم تو نام سنتے ہیں عالمگیری مسجد، ہم نام سنتے ہیں گیان واپی مسجد، ہماری معلومات ہی ناقص ہے اور ادھوری ہے۔ سنیے کان کھول کر کے، جس مسجد کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مندر توڑ کر کے بنایا گیا تھا، اورنگزیب نے توڑ کر کے بنوایا تھا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ وہ مسجد جسے ہم اور آپ گیان واپی مسجد کے نام سے جانتے ہیں، گیان واپی اصلاً جگہ کا نام ہے، اس مسجد کا نام نہیں ہے۔ ہمیں دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے گیان ہندی کا لفظ ہے، سنسکرت کا لفظ ہے، ہو سکتا ہے صداقت ہو، وہ اس علاقے کا نام ہے۔ دوسری چیز جو جاننے کی ہے اور سمجھنے کی ہے، اورنگزیب سے سالوں پہلے یہ مسجد چلی آ رہی ہے۔ جلال الدین اکبر بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں بھی وہ مسجد تھی، اس سے پہلے کی تعمیر شدہ ہے۔ اکبر نے جب دین الہی کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس مسجد کے اندر بھی جھگڑا شروع ہوا، اور اس کے تصفیے کی تاریخ ریکارڈ کے اندر موجود ہے کہ اب یہ دین الہی کا مرکز رہے یا جیسے مسجد تھی ویسے مسجد رہے۔ بعد میں ان کے بیٹے شاہ جہاں نے اس کی مرمت کرائی، یہ بھی ریکارڈ موجود ہے، اور اورنگزیب عالمگیر نے اس کی تجدید کرائی، یہ بھی ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن اورنگزیب نے مندر توڑ کر کے نہیں بنایا ہے، بوسیدہ ہو رہی تھی، اس کی تجدید کرائی، مرمت کرائی، یہ ہے۔ اورنگزیب حکمراں تھا، حکمراں کے جتنے آرڈیننس جاری ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، جتنے احکامات اس نے اپنے دور حکومت میں جاری کیے احکام عالمگیری کے نام سے، ان ریکارڈ ہیں آج بھی، معاصر عالمگیری کے نام سے آج بھی وہ کتابی شکل میں فارسی، اردو، انگلش سب میں موجود ہے۔ کہیں بھی یہ آرڈیننس نہیں ملتا کہ اسے توڑ کر کے وہاں مسجد بناؤ، یہ انگریزوں کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے کہ اورنگزیب نے زبردستی وہاں توڑوا کر کے مسجد بنائی تھی۔ اور ایک قصہ سنایا جاتا ہے کہ اس کے لشکری کہیں سے لوٹ رہے تھے، اس کے کمانڈرز اور افسران کے ساتھ بلاత్కాر کیا گیا، اس کی سزا کا ان کمانڈروں نے مطالبہ کیا، اور اس کی لاش مندر سے برآمد ہوئی تو اسے توڑنے کا حکم دیا۔ لیکن اس مندر کو توڑ کر کے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور وہ وہی مسجد ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ وہ واقعہ پیش آیا ہوگا، وہ آرڈر دیا گیا ہوگا، اس لیے کہ مندر سازشوں کے اور شرارتوں کے گڑھ ہوتے تھے۔ سومناتھ پہ اتنی مرتبہ محمود نے یوں ہی حملہ نہیں کیا تھا، وہ گڑھ تھا جس کو توڑنا اور کمزور کرنا اپنی حکومت کی بقا کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ تو یہ تو ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا، لیکن ایسا کوئی ثبوت اور ایسا کوئی فرمان نہیں ہے کہ وہاں ایسا کچھ ان کے آرڈر سے ہوا اور اس کی وجہ سے وہ چیز جگہ مسجد تعمیر کی گئی اور ان کے نام سے عالمگیری مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ سب انگریزوں نے جو تاریخ لکھی ہے اس میں جھوٹ جوڑ کر کے اس مسجد کو عالمگیری مسجد کا نام دیا ہے۔ ہم اور آپ جو مسلمان ہیں، ہمیں اور آپ کو اس سے بڑی حقیقت معلوم ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی حقیقت تو ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قبضے یا جبری کسی جگہ کو حاصل کر کے
اللہ کا گھر تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ ہم زبردستی کسی کی کوئی جگہ لے لیں کہ مسجد بنانی ہے اور مسجد بنائیں، ایسا جائز ہی نہیں ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے، اور نہ ہمارا کوئی حکمراں ایسا کوئی قدم اٹھا سکتا ہے۔ اور اورنگزیب عالمگیر، جس کے بارے میں یہاں کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ اس نے مندروں کو، گردواروں کو وظائف دیے، جاگیریں دی، عطائے دیے، خود بنارس کی مسجد کو بھی، الہ آباد کی مسجد کو بھی، اور بنارس کے مندر کو بھی، الہ آباد کے مندر کو بھی، اجین کے مندر کو بھی، چترکوٹ کے مندر کو بھی، ایسے 18 کے دستاویز آج بھی ایک ہندو مصنف B.N. پانڈے نے جمع کیے ہیں، اور دکھایا ہے کہ ان کو جو جاگیریں اور زمینیں اورنگزیب نے اپنی حکومت کی طرف سے الاٹ کیا تھا۔ تو اگر وہ اتنا رحم دل اور اتنا سب کا خیال رکھنے والا تھا، وہ جبراً توڑ کر کے مسجد بنائے گا؟ ہمیں اور آپ کو ان حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے آگے سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ دو باتیں اور تاریخ میں بھی کبھی کبھی اس طرح کے دعوے آئے۔ 1937 میں انگریزوں کی حکومت میں بھی یہ مقدمہ وہاں چلا تھا، اور ان کے کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ وہ مسجد ہے، مسجد کی ملکیت ہے، وہاں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی مندر توڑ کے نہیں بنا تھا، یہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ نے 1991 میں ورشپ پلیسز کے حوالے سے ایک قانون پاس کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ آزادی کے وقت جس عبادت گاہ کی جو حیثیت ہے اس کو تبدیل نہیں کی جائے گی، وہ ویسے ہی رہے گی۔ اور آج تک ساری رکاوٹوں کے باوجود اس شاہی جامع مسجد بنارس میں کبھی بھی نماز کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ روکنے کی کوشش کی گئی، محدود کرنے کی کوشش کی گئی، ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ بابری مسجد جب شہید ہوئی تو اس کے چاروں طرف رکاوٹ کھڑی کر دی گئی حفاظت کے نام پر، ادھر آنے جانے کے کئی دروازے تھے، سارے دروازے بند کر کے ایک دروازہ کھلا رکھا گیا، اور وہی دروازہ بغل میں موجود وشو مندر کے جانے کے لیے بھی اور مسلمانوں کی نماز کے لیے جانے کے لیے بھی، تاکہ خوب جھڑپ ہو۔ اب اس کے نتیجے میں باضابطہ سیکورٹی کے انتظامات ہیں مستقل، کروڑوں روپے سالانہ خرچ ہوتے ہیں، لیکن ایسے حادثات بھی ہوئے ہیں کہ مسجد کے اندر پستول لے کر کے کوئی غیر مسلم پہنچ گیا، پاگل کہہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ کوئی دھوکے سے اگر مندر پہنچ گیا تو اس کو طرح طرح سے اذیت دی گئی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 2005 28 فروری کو وہاں RDX کا ایک پورا ذخیرہ بھی مندر کے قریب برآمد ہوا، لیکن سب ایسے ٹھنڈے بستے میں۔ ابھی جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے حوالے سے جب کورٹ میں کمپلین گئی تو جو لوگ مسجد کا انتظام دیکھ رہے ہیں وہ اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنے دلائل اور شواہد دے رہے ہیں۔ چور دروازہ کھولنے کے لیے سروے کی اجازت دی گئی، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جب اپیل کی گئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ 1991 کا جو ورشپ ایکٹ ہے اس کے سامنے آ جانے کے بعد یہاں یہ کیس چل بھی سکتا ہے یا نہیں چل سکتا ہے، لیکن اس کو کنارے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ تہخانے میں پوجا پاٹ کیا جائے۔ فیصلے میں یہ تھا کہ 1 ہفتے میں ضلع انتظامیہ وہاں اس کا انتظام کرائے۔ فیصلے کے چند گھنٹے کے اندر ضلع انتظامیہ نے انتظام کرایا، پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ اتنی جلد بازی ہے۔ میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ معاملات کیسے ہیں، پیچھے انٹینشن کیا ہے، چاہ کیا رہے ہیں۔
اور ایسی صورتحال میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے اہم سوال یہ۔ اس سلسلے میں میں 2-3 باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کی اگر کوئی بے حرمتی کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود بھی نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں صاف ڈکلیئر ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں اللہ کو یاد کرنے سے روکے، اس کا نام لینے سے روکے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ ڈر اور خوف کی حالت میں یہاں آئیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اس کے باوجود یہ لوگ اگر حد سے تجاوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی لکھ رکھی ہے اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ کیسے اپنے بندوں سے اور اس طرح کے عناصر سے نپٹے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اور آپ بھی ایک آزمائش کی گھڑی میں ہیں کہ ہماری اور آپ کی جو ڈیوٹی تھی وہ ہم نے اور آپ نے کتنی پوری کی۔ ہماری پہلی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے ان گھروں کو آباد کریں۔ اگر گھر آباد رہیں گے تو جلدی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ میں جانتا ہوں جس جگہ یہ مسجد واقع ہے، میں وہاں جا چکا ہوں، اگل بغل سینکڑوں دکانیں اور گھر ہیں مسلمانوں کے، لیکن نمازی وہاں 100 کے فیگر سے آگے نہیں جاتے۔ عام 5 وقتہ اوقات میں جمعہ کے دن تعداد بڑھ جاتی ہے۔ کورٹ کی اجازت ہے کہ مسجد کی چھت پر بھی اور اگل بغل جو خود اس مسجد کے کنٹرول اور ملکیت کی دکانیں ہیں ان دکانوں کی چھتوں پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن حفاظت کے نام پہ ان سب کو روک رکھا گیا ہے۔ لوگ پہنچتے نہیں، لوگ جاتے نہیں۔ تو ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان گھروں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب نیت بگڑی ہوئی ہے تو اس کے جو ٹیکنیکل تقاضے ہیں، کاغذی تقاضے ہیں، دستاویزی تقاضے ہیں، صرف وہیں اسی مسجد کی نہیں، پورے ملک میں جہاں جہاں بھی مساجد ہیں سب کے حوالے سے ہم اور آپ چوکس اور بیدار ہو جائیں اور اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صرف 1 یا 2 مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، سارے مساجد کے ساتھ کبھی بھی کوئی کوڑا برس سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پہلو سے بھی پوری تیاری کرنی چاہیے۔ تیسری چیز جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو فیس کرنے، اس کا مقابلہ کرنے کی پوری تیاری کریں۔ اس پوری تیاری کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہمارے مساجد کے جو ٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں ہم مالداروں کو رکھ لیتے ہیں کہ اس کے انتظام میں آسانی ہوگی، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو، دانشوروں کو اور جانکاروں کو نہیں رکھتے کہ اور دوسری کارروائیوں میں بھی ہمیں سہولت ہو اور مدد ملے۔ ان ٹرسٹیوں میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو اس طرح کے قانونی، ٹیکنیکل اور تاریخی مسائل کو سمجھتے ہوں اور اس کو حل کر سکیں، اس کو فیس کر سکیں۔ چوتھی چیز جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، جب نیت گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں کام نہیں دیتی۔ اس وقت پھر ہمت، حوصلہ اور ایمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس کی باری آ جائے اس کے لیے بھی ہمیں ابھی سے تیار رہنا چاہیے۔ پہلے ہمیں ان سارے پروسیس کو پورا کرنا ہے۔ وہ ایک آخری مرحلہ ہے کہ کبھی اس کی نوبت آ سکتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں قانونی پروسیس سے ہو نہیں رہی ہیں۔ آپ سی بابری مسجد کا مسئلہ جانتے ہیں نا؟ میں ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں آپ کو۔ جامع مسجد دلی ہے، اس کے ٹھیک سامنے
میٹرو کا اسٹیشن بنائے۔ جب اس اسٹیشن کے لیے زیر زمین کھدائی ہو رہی تھی تو وہاں سے مسجد کا ملبہ برآمد ہوا۔ جب تاریخ اور آثار قدیمہ کھنگالے گئے تو پتہ چلا کہ یہاں پہ اکبری مسجد تھی۔ اب وہاں کے مقامی ایم ایل اے، اس وقت دلی میں بھی کانگریس کی حکومت تھی اور سینٹر میں بھی کانگریس کی حکومت تھی، اس نے کوشش کر کے اس کی تجدید کی اور وہاں نماز کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب کسی گمنام نے کورٹ میں کیس کر دیا، فرضی تنظیم بنا کر کے، اور یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ مسجد کا ملبہ نہیں ہے، پانڈو مندر کا ملبہ ہے۔ کورٹ نے روک لگا دی اور وہاں ابھی سجدہ ممنوع ہے۔ یہ واقعہ آج کا نہیں ہے، 10 سال پہلے کا ہے۔ کورٹ فیصلہ نہیں کر رہی، حالانکہ اسی گورنمنٹ کے آثار قدیمہ کے ریکارڈ میں ہیں۔ وہاں مجاہدین آزادی اکٹھا ہو کر کے کوششیں کرتے تھے اور انگریزوں سے مورچہ لیتے تھے۔ انگریزوں نے اسے توڑا تھا اور ایڈورڈ پارک کے نام سے اس کو ڈیولپ کیا تھا کہ یہ مرکز توڑ دیا جائے تاکہ یہاں سے جو مجاہدین آزادی کوششیں کرتے ہیں اس کا سلسلہ رک جائے۔ سر سید نے کتاب لکھی ہے آثار و سنادید، اس کے اندر بھی وہ ریکارڈ موجود ہے، دوسری تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن نیت گڑبڑ ہے، فیصلہ نہیں دینا ہے، حوالے نہیں کرنا ہے، لٹکا دیا۔ تو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تیاری ضرور رکھیں، لیکن اسی پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بھروسہ ہمارا اور آپ کا اللہ کی ذات پہ اور اپنی قوت پہ ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی ان ساری چیزوں کی سمجھ دے، آپ کو بھی ان ساری چیزوں کی سمجھ دے، اور ہم اللہ سے مستقل دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائشوں اور فتنوں سے ہمیں بچائے رکھے، اس لیے کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اور اللہ کب کون سا کام کس طریقے سے انجام دیتا ہے ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔